السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان ریاست کی جنگ لڑ رہا ہے، 98% بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ IMF کے قرض سے تب جان چھوٹے گی جب زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ الیکشن ہوں گے اور انہیں پرامن بنایا جائے گا۔ پاکستان ریاست کی جنگ لڑ رہا ہے اور 98% بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ FBR نے ریکارڈ ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ IMF کے قرض سے تب جان چھوٹے گی جب زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ IMF سے قسط جلد ملنے کی امید ہے۔ قرض لینا منفی عمل نہیں ہے، امریکہ بھی قرض لیتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی کو 2 ڈنڈے پڑتے ہیں تو سارے لب کشائی کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ آزادی اظہار پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پولیس کی جھڑپ کو غزہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ مجھے اور ہم سب کو اپنا گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ لواحقین پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ رات کے معمولی واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی گاڑی پر فائرنگ الارمنگ ہے۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی کا چیلنج موجود ہے۔ ہماری کوشش ہے الیکشن کو یقینی بنائیں گے۔ امید کرتے ہیں ہم الیکشن والے دن سیکیورٹی دینے میں کامیاب ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی نئی لہر کا پوری قوت سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹوئٹر پر جو جنگ لڑ رہے ہیں، منصب سے ہٹوں گا تو کھل کر بات کروں گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا ہر قسم کا بیانیہ ہوتا ہے۔ الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ میری 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کی مکمل تیاری ہے۔ صحافی جعلی اور جھوٹی ہمدردی کے بجائے حقائق رپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ 90,000 لوگ قتل ہو گئے ہیں اور 9 لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں۔ مسلح تنظیمیں 3 سے 5,000 لوگوں کو قتل کر چکی ہیں۔ جو لوگ ان کے حمایتی بن رہے ہیں اور آرٹیکل لکھ رہے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو ہیرو بن رہے ہیں وہ واضح طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے۔ قانون کا مقصد دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا نام ہے۔ مجھے طعنے نہ دیں کہ آپ کو بلوچ یاد رکھیں گے، میں تو ویسے ہی جانے والا ہوں، جانے کے بعد کھل کر بات کروں گا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بلوچ مظاہرین کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج سب کا حق ہے۔ اس سے قبل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاہور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ دورے میں وزیر اعظم کو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے مختلف امور اور اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ کی افغان ملٹری انٹیلیجنس کے نائب سربراہ سے ملاقات، 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال، تمام مسائل کے حل کی ضرورت پر غور۔ افغان وفد نے 4 دہائیوں سے لاکھوں افغانیوں کی فراخ دلانہ مدد پر پاکستان کی تعریف کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغان عبوری حکومت کے وزراء، سینئر حکام کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد میں افغان وزارت دفاع، وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان عبوری حکومت کے وفد کی قیادت سینئر طالبان رہنما اور گورنر قندھار ملا شیریں اخوند کر رہے ہیں، جبکہ وفد 9 سے 10 اراکین پر مشتمل ہے۔ پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کا مشترکہ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ افغان وفد پاکستان میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی سے بھی ملے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ افغان وفد دورہ پاکستان میں کل پاکستانی حکام سے 2 طرفہ مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کے مشترکہ اجلاس کے دوران ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان وفد کی دورہ پاکستان میں دفتر خارجہ، عسکری حکام اور دیگر سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وفد جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل اجلاس، دیگر ملاقاتوں میں پاک افغان تناؤ میں کمی پر بات کرے گا۔ پاکستان افغانستان میں کل عدم گروہوں کی افغان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال پر بات کرے گا، جبکہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ افغانستان میں موجود حافظ گل بہادر کالعدم دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ بھی متوقع ہے۔ پاک افغان سرحدی باڑ چمن سرحد پر ویزا فری نقل و حمل پر بھی بات کی جائے گی۔ سینیٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور نون لیگ کے افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ سینیٹر افنان اللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات ملتوی کروانے والوں نے 2013 اور 2018 میں الیکشن ملتوی کروانے کی بات نہیں کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینیٹ اجلاس کے دوران قرارداد خیبر پختونخوا سے آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔
چھوٹے صوبوں میں بالخصوص الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے اور الیکشن کمیشن شیڈول معطل کر کے سازگار ماحول کے بعد شیڈول جاری کرے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ملک کے بعض علاقوں میں شدید سردی کا موسم ہے، اس وجہ سے ان علاقوں کی الیکشن کے عمل میں شرکت مشکل ہے۔ سینیٹر دلاور خان کا کہنا تھا کہ الیکشن ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ الرٹ ہیں۔ کووڈ کا معاملہ بھی اس وقت ہے۔ 8 فروری کے الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جائے، الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال خراب ہے۔ JUI کے ارکان اور محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا۔ ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی تھریٹ ملے ہیں۔ اس موقع پر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور نون لیگ کے عفنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ PP کے سینیٹر بہرام منتنگی اور PTI کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی۔ قرارداد کے وقت سینیٹ اجلاس میں سینیٹر دلاور، بہرام منتنگی، عفنان اللہ، منظور کاکڑ، گردیپ سنگھ، عبدالقادر، سمینہ ممتاز، ہلال الرحمان، نصیب اللہ، کامل علی آغا، قہدہ بابر، ثنا جمالی، پرنس احمد عمر زئی، احمد عمر سمیت 14 ارکان موجود تھے۔ پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ MQM پاکستان نے 3 آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ عوام کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک اثاثہ سمجھا جائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے عام انتخابات کے لیے 11 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے ضلعی خود مختاری کے حصول کے لیے 3 آئینی ترامیم کا مطالبہ کر دیا۔ سربراہ MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 50 سالوں میں عوام کو اس کے آئینی حقوق نہیں دیے گئے۔ 50 سال بعد اب ضرورت ہے کہ آئین پاکستان میں ترمیم کر دی جائے۔ منشور میں 5 سال میں K4 کے ذریعے کراچی کو مزید پانی فراہمی، جعلی ڈومیسائل کے معاملے کو نادرا کے سسٹم کے تحت ٹھیک کرنا، سندھ میں کوٹا سسٹم کے غلط استعمال پر جوڈیشل کمیشن کا قیام اور جابرانہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ منشور میں کہا گیا ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کے بجائے انکم جنریشن پروگرام کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور 10 سال کے لیے تعلیمی اور ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق MQM کے منشور میں 65% نوجوانوں کے ذریعے زر مبادلہ کما کر پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل سے آزاد کروانے کا عملی فارمولہ دیا گیا ہے۔ MQM پاکستان کے منشور کے اہم نکات میں جبری گمشدگیوں اور 24 گھنٹے سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے قانون سازی اور عدالتی نظام میں جیوری کا قیام بھی شامل ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ عوام کو جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا نسخہ لے کر آئے ہیں۔ غیر معمولی صورتحال غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ 50 سال میں آئین نے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ اس آئین میں کچھ بنیادی ترامیم کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام پاکستانی مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ آئین نہ ہماری حفاظت کر سکا اور نہ اپنی حفاظت کر سکا۔ آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما MQM پاکستان فاروق ستار نے کہا کہ اس وقت معیشت تباہ و برباد ہے۔ عوام کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک اثاثہ سمجھا جائے۔ سب ریاستی اداروں کے لیے ایک مسودہ تیار کیا ہے۔ ملک کے لوگوں کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کا حل یہ منشور ہے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بالائی علاقوں میں برف باری سے پارہ منفی تک گر گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 5 ڈگری سے بھی کم ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں دھند، بلوچستان میں کئی شہروں میں برف باری، رات بھر بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے۔ کہیں بارش اور کہیں برف باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث آج بھی 25 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پشاور کی تمام پروازیں ری شیڈول ہوئی ہیں۔ ایئرپورٹ شیڈول کے مطابق شدید موسمی خرابی کی وجہ سے 4 دن میں 150 پروازیں منسوخ جبکہ 300 متاثر ہو چکی ہیں۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں موسم سرما کی شدت بڑھ گئی۔ برف باری شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ رات بھر بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آسمان سے گرتی برف سے نظارے حسین ہو گئے۔ کوئٹہ، چمن، زیارت، پشین، مستونگ، قلات، قلعہ عبداللہ، نوشکی، لورالائی سمیت کئی علاقوں میں بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ ادھر وادی زیارت و گرد و نواح میں برف باری سے پہاڑوں اور عمارتوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شہر میں 6 انچ جبکہ پہاڑوں پر 8 انچ کے قریب برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کا سلسلہ رات گئے شروع ہوا جو صبح سویرے تک جاری رہا۔ برف باری کے باعث زیارت شہر کے پہاڑ دلکش فطری مناظر پیش کر رہے ہیں۔ قلات میں پارہ -3، زیارت میں -2 اور کوئٹہ میں -1 تک گر گیا۔ پہاڑوں پر برف باری کے حسین مناظر سے
مقامی لوگ اور سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وادی نیلم میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرنے کے باعث ندی نالے اور چشمے جم گئے۔ شدید سردی کی وجہ سے سیاحوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ سیاحت سے جڑے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ خشک سردی کے باعث بیماریاں پھوٹنے کے خطرات بھی منڈلانے لگے ہیں۔ ضلع نیلم میں گزشتہ 3 ماہ سے بجلی اور انٹرنیٹ کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے بالائی نیلم کے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی کڑاکے کی سردی پڑنے سے درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شہری شدید سردی میں ٹھٹھرنے لگے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ رواں برس سردیوں کا دورانیہ گزشتہ سال کی نسبت طویل رہے گا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند آج بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور، موٹر وے M2 اسلام آباد سے چکری، موٹر وے M5 ظاہر پیر سے شیرشاہ، موٹر وے M14 ہکلہ سے فتح جنگ اور سوات موٹر وے کرنل شیر خان انٹرچینج سے چکدرہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ قومی شاہراہات پر دھند کا دورانیہ موسم سرد ہونے کے ساتھ بڑھ گیا۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات پر سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک بہترین سفری اوقات ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔